کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس لیے بھی آپ کی زندگی سے نکال دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو بھی سنی ہوتی ہے جو آپ نے اس انسان کے منہ سے بھی نہیں سنی ہوتی۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو ایسا سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ معاشرے کی بہتری چاہتے ہو تو پہلے خود کو بہتر کرو، پھر ان کو بہتر کرو جو آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے والدین کے ہاتھ پاؤں دبانے سے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک واحد ذات ہے جس سے دکھ بانٹ کر دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ اس نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ تمہیں آزمائے۔ امیدیں جب اللہ سے جڑی ہوں تو ٹوٹنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ نماز اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہ کیا شاندار لمحہ ہوتا ہے جب بالآخر مٹی ہو جانے والا انسان مٹی پر سر رکھ کر اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے۔ کتنا حسین ہوتا ہے نا وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگے اور وہ ہمیں کچھ دیر بعد اس چیز سے نواز دے۔ روح کو چھو کے دیکھو صورت میں کیا رکھا ہے، اللہ سے مانگ کر دیکھو لوگوں میں کیا رکھا ہے۔ رشتہ چاہے کوئی بھی ہو بیکار ہے جب تک اس میں یقین اور عزت شامل نہ ہو۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں روتے کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے اور لوگ مل سکتے ہیں لیکن اللہ کے بدلے دوسرا اللہ نہیں مل سکتا۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو اس گھر میں برکت اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور بدترین آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کریم کی پکڑ انسان کی اکڑ ایک جھٹکے میں ختم کر دیتی ہے، اس لیے ہمیشہ عاجزی میں رہو۔ نرم دل لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو حلال کھانے کی زیادہ فکر ہے، حلال کمانے کی نہیں۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ موت سب کو آتی ہے لیکن ایک ساتھ آ کر سب کو کیوں نہیں مار دیتی؟ اگر ایسا ہو تو یہ دنیا ختم ہو جائے۔ آخر کوئی تو ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے، بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ کسی کو یہ بھی میسر نہیں ہے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو جائے۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تیرے انتقام سے بہت بہتر ہے۔
تجھے کیا سناؤں میرے اللہ، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اسی یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف دور بھی کرے گا انشاءاللہ۔ پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص اتنی محبت، اتنے خلوص اور اعتبار سے بھی تمہارا نہیں ہو رہا تو یقین کریں وہ کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ جب دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔